بہت قدیم زمانے کی بات ہے جب دنیا جادو جنوں پریوں اور عجائبات سے بھری پڑی تھی۔ ایک بڑے شہر میں جو چین کے علاقوں میں واقع تھا ایک غریب درزی رہتا تھا جس کا نام مصطفیٰ تھا۔ اس کی بیوی مر چکی تھی اور اس کا اکلوتا بیٹا علا الدین تھا۔ علا الدین ایک شرارتی اور سست لڑکا تھا جو سارا دن گلیوں میں دوستوں کے ساتھ کھیلتا پھرتا کام کاج سے جی چراتا اور باپ کی بات نہیں مانتا تھا۔ مصطفیٰ اسے بہت سمجھاتا کہ بیٹا کام سیکھو، درزی کا پیشہ اپناؤ، مگر علا الدین خوابوں کی دنیا میں کھویا رہتا۔ وہ امیر لوگوں کے محل دیکھتا، شہزادیوں کی سواریاں دیکھ کر حسرت کرتا اور سوچتا کہ کاش وہ بھی ایک دن بادشاہ بن جائے۔ ایک دن شہر میں ایک اجنبی آدمی آیا جو افریقہ کا جادوگر تھا۔ اس کی لمبی داڑھی، گہری آنکھیں اور سیاہ لباس تھا۔ وہ جادو کی کتابوں سے جانتا تھا کہ ایک پرانا چراغ ہے جس میں ایک طاقتور جن قید ہے جو چراغ کے مالک کی ہر خواہش پوری کرتا ہے، مگر وہ چراغ ایک زیر زمین غار میں تھا اور صرف ایک خاص لڑکا ہی اسے لا سکتا تھا۔ جادوگر نے بازار میں علا الدین کو دیکھا اور اسے اپنا بھتیجا بنا کر دھوکا دیا۔ اس نے کہا، بیٹا میں تمہارا چچا ہوں، افریقہ سے آیا، تمہیں امیر بنانا چاہتا ہوں۔ علا الدین خوش ہوا اور اس کے ساتھ چل پڑا۔ جادوگر نے اسے اچھے کپڑے پہنائے، مزے کے کھانے کھلائے اور شہر سے باہر پہاڑوں میں لے گیا۔ وہاں ایک تنہا جگہ پر جادوگر نے آگ جلائی، منتر پڑے اور زمین پھٹ گئی۔ نیچے سیڑھیاں تھیں جو ایک غار کی طرف جا رہی تھیں۔ جادوگر نے علا الدین سے کہا، نیچے اترو، وہاں ایک خوبصورت باغ ہے، درختوں پر قیمتی پھل ہیں مگر انہیں مت چھونا۔ آخر میں ایک پرانا چراغ پڑا ہے، وہی لے آؤ۔ وہ علا الدین ڈرتا ڈرتا نیچے اترا۔ غار میں واقعی ایک جادوئی باغ تھا، درختوں پر ہیرے، یاقوت، زمرد کے پھل لگے تھے۔ علا الدین انہیں چھوئے بغیر آگے بڑھا اور چراغ اٹھا لیا۔ جب وہ واپس آیا تو جادوگر نے چراغ مانگا مگر علا الدین نے کہا، پہلے مجھے باہر نکالو۔ جادوگر غصے میں آ گیا اور منتر پڑھ کر غار بند کر دیا۔ علا الدین اندھیرے میں پھنس گیا، روتا رہا مگر کوئی نہ آیا۔ 3 دن بھوک پیاس برداشت کرنے کے بعد علا الدین نے چراغ رگڑا کہ صاف ہو جائے۔ اچانک دھواں اٹھا اور ایک دیو ہیکل جن نمودار ہوا۔ جن نے کہا، اے آقا، میں اس چراغ کا غلام ہوں، تمہاری 3 خواہشیں پوری کروں گا۔ علا الدین نے پہلے کھانا مانگا، پھر باہر نکلنے کا حکم دیا۔ جن نے اسے غار سے نکال دیا۔ گھر پہنچ کر علا الدین نے ماں کو سب بتایا۔ ماں نے چراغ صاف کیا تو جن پھر آیا۔ علا الدین نے جن سے دولت، محل اور نوکر مانگے، جن نے سب دے دیا۔ علا الدین راتوں رات امیر ہو گیا۔ اب علا الدین شہر کا سب سے حسین اور دولت مند نوجوان تھا۔ وہ بادشاہ کی بیٹی شہزادی بدرو بلبل پر عاشق ہو گیا۔ شہزادی بہت خوبصورت تھی، اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ جمع ہوتے۔ علا الدین نے جن سے قیمتی تحفے منگوائے اور ماں کو بادشاہ کے پاس بھیجا۔ بادشاہ تحائف دیکھ کر حیران رہ گیا اور شادی کی اجازت دے دی۔ شادی ہوئی، جن نے ایک شاندار محل بنایا جو آسمان چھوتا تھا۔ علا الدین اور بدرو بلبل خوشی سے رہنے لگے، مگر افریقہ کا جادوگر زندہ تھا۔ اس نے جادو سے دیکھا کہ علا الدین امیر ہے اور چراغ اس کے پاس۔ وہ فقیر بن کر شہر آیا اور پکارا، پرانے چراغ کے بدلے نئے چراغ۔ شہزادی نے پرانا چراغ دے دیا۔ جادوگر نے چراغ رگڑا، جن آیا اور محل سمیت شہزادی کو افریقہ لے گیا۔ علا الدین محل غائب دیکھ کر روتا رہا، مگر جادوگر نے اسے ایک انگوٹھی دی تھی جس میں چھوٹا جن تھا۔ علا الدین نے انگوٹھی رگڑی، جن آیا اور اسے افریقہ پہنچا دیا۔ وہاں علا الدین نے جادوگر کو نشہ پلایا، چراغ چھین لیا اور جن سے سب واپس کروایا۔ جادوگر مارا گیا۔ علا الدین بادشاہ کا داماد بنا اور خوشی سے رہنے لگا۔